کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اپنی غلطیوں کے باوجود خوشحال کیوں نظر آتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اپنی پوری کوشش کے باوجود مسلسل مشکلات کا سامنا کرتے ہیں؟ ہم ایک دلچسپ کہانی پر نظر ڈالیں گے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ خدا کی برکتیں اور حفاظت کیسے کام کرتی ہیں، چاہے ہمیں مخالفت کا سامنا ہو یا ہم خود ناکام ہو جائیں۔ آج کی بنیادی سچائی یہ ہے، خدا کی برکتیں اس کے بندوں پر ناقابل روک ہیں، چاہے دوسرے ہمیں بددعا دینے کی کوشش کریں یا ہم خود گناہ میں پڑ جائیں۔ تاہم ہمیں سمجھوتے اور نافرمانی کے خلاف چوک نہ رہنا چاہیے۔ ہم گزرگاہوں کا مطالعہ کر رہے ہیں جو گنتی 21، 25، استثنا 2، 3 اور کچھ حصہ استثنا 29 سے لی گئی ہے۔ یہ صحیفے اسرائیل کی فتوحات، بلعام کی طرف سے دی جانے والی بددعا کی کوشش اور اس کے بعد پیور کے گناہ میں گرنے کی ایک واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ کہانی اسرائیل کی مسلسل فوجی فتوحات سے شروع ہوتی ہے۔ خدا ان سے فرماتا ہے، میں نے سیون، اموریوں کے بادشاہ، حسبون کے حکمران اور اس کے ملک کو تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اسے قبضے میں لینا شروع کرو اور اس کے خلاف جنگ کرو۔ استثنا 2:24 اسرائیل سیون کو شکست دیتا ہے، پھر باسان کے بادشاہ اوج کو بھی ہرا دیتا ہے۔ یہ فتوحات خدا کی اپنے وعدوں کے ساتھ وفاداری اور اسرائیل کے دشمنوں پر اس کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہیں سے معاملات دلچسپ ہو جاتے ہیں۔ موآب کے بادشاہ بلک اسرائیل کی کامیابی دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے اسے خفیہ ہتھیار چاہیے، روحانی لعنت۔ چنانچہ وہ بلعام کو بلاتا ہے جو ایک ایسا نبی تھا جو برکت دینے، لعنت کرنے کی صلاحیت کے لیے مشہور تھا۔ دھیان دے کہ آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ خدا بلعام سے کہتا ہے ان کے ساتھ مت جانا۔ تم ان لوگوں پر لعنت نہیں بھیج سکتے کیونکہ وہ برکت یافتہ ہے۔ یہ گنتی 22:12 ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ جب خدا برکت دیتا ہے تو کوئی اسے پلٹ نہیں سکتا۔ بلعام ابتدا میں جانے سے انکار کرتا ہے، لیکن جب بلک اصرار کرتا ہے تو خدا بلعام کو جانے کی اجازت دیتا ہے، مگر اسے خبردار کرتا ہے کہ وہ صرف وہی کہے جو خدا اسے کہنے کو کہے۔ راستے میں ہمیں بلعام کے گدھے کی مشہور کہانی ملتی ہے جو خداوند کے فرشتے کو دیکھتا ہے اور بلعام سے بات کرتا ہے۔ یہ ایک مزاحیہ اور طاقتور یاد دہانی ہے کہ خدا اپنی مرضی کو پہنچانے کے لیے کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک گدھے کا بھی۔ تو جب خدا آپ اور مجھے استعمال کرتا ہے تو فخر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جب بلعام آخرکار بلک سے ملتا ہے تو ایک حیرت انگیز بات ہوتی ہے۔ اسرائیل پر لعنت بھیجنے کے بجائے بلعام انہیں برکت دیتا ہے، نہ صرف ایک بار، نہ 2 بار، بلکہ 3 بار۔ ہر بار اس کی پیشین گوئیاں طاقتور ہو جاتی ہیں جو اسرائیل کے لیے خدا کی محبت اور حفاظت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک پیشین گوئی خاص طور پر بہت اہم ہے۔ بلعام کہتا ہے، میں اسے دیکھتا ہوں لیکن ابھی نہیں۔ میں اسے دیکھوں، وہ قریب نہیں۔ یعقوب سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل سے ایک عصا الفاٹھے گا۔ یہ گنتی 24:17 میں آیا ہے۔ بہت سے علماء اس سے مسیحی پیشین گوئی سمجھتے ہیں جو یسوع کی آمد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت مثال ہے کہ خدا کے نجات کے منصوبے کو کس طرح پوری کتاب مقدس میں بانا گیا ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوتی۔ جب ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے لیے سب کچھ بہترین ہو رہا ہے، تبھی ہمیں ایک اچانک ڈرامائی زوال نظر آتا ہے۔ گنتی 25 ہمیں بتاتی ہے کہ جب اسرائیل شتیم میں مقیم تھا تو مرد موابی عورتوں کے ساتھ جنسی بیرا روی میں مبتلا ہونے لگے، جنہوں نے انہیں اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ گنتی 25:1-2 ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک نہایت اہم سبق سکھاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے سب سے بڑے خطرات بیرونی دشمنوں سے نہیں آتے، بلکہ ہمارے اپنے سمجھوتوں اور نافرمانیوں سے آتے ہیں۔ وہی اسرائیل جسے اس کے دشمن لعنت نہیں دے سکتے تھے، اپنے گناہ کے ذریعے خود پر عدالت لے آتا ہے۔ تو ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی بات، خدا کی برکتیں طاقتور اور ناقابل تبدیل ہیں۔
चाहे कोई भी आपको लानत देने की कोशिश करे, आपको किसी भी मुखालफत का सामना हो, अगर खुदा ने आपको बरकत दी है तो आप वाकई बाबरकत। दूसरी बात, खुदा किसी को और किसी चीज को अपने मकासद पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसने बिलालाम से गठे के जरिए बात की और एक बुत परस्त नबी को इसराइल की बरकत देने और मसीह की पेशिनगोई करने के लिए इस्तेमाल किया। तीसरी बात, हमें समझौते और गुनाह के खिलाफ चूक न रहने की जरूरत है। अक्सर हमारे सबसे बड़े खतरात बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारे अपने फैसलों से पैदा होते हैं जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं। चौथी बात, खुदा का मंसूबा हमारी नाकामियों से कहीं बड़ा है। हता के इसराइल के गुनाह में हम ऐसी पेशीन गोइयां देखते हैं जो यसू के जरिए खुदा के हतमी निजात के मंसूबे का इशारा करती हैं। अपनी जिंदगी में मैंने ये देखा है कि कामयाबियों के सिलसिले के बाद अपने दिफा को कमजोर करना कितना आसान होता है। ऐसे वक्त आए हैं जब मैंने खुदा की बरकत और हिफाजत का तजुर्बा किया, लेकिन इसके बाद समझौते में पड़ गया। मैंने सीखा है कि मुझे मोहतात रहने की जरूरत है। जब हालात अच्छे होते हैं तब भी जंग जारी रहती है। तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपकी जिंदगी में वो कौन से मकामात हैं जहां आपको खुदा पर उसकी बरकतों और हिफाजत के लिए मुकम्मल भरोसा करने की जरूरत है? क्या ऐसी जगहें हैं जहां आपने अपनी चौकसी खो दी है और समझौते को दाखिल होने दिया है? खुदा जिसने इसराइल को बरकत दी और लनतों को बरकत में बदला, वो खुदा आज आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। वो आपको दावत दे रहा है, आप उस पर भरोसा करें, गुनाह के खिलाफ चुप ना रहें और उसके अजीम निजात के मंसूबे को फैलाने में हिस्सा लें। तो जब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि इस पर गौर करें। आप आज खुदा की बरकतों के लिए शुक्रगुजारी का जज्बा कैसे पैदा कर सकते हैं? क्या आपकी जिंदगी में ऐसे समझौते हैं जिन्हें आपको हल करने की जरूरत है? अगर आप इस सच्चाई को मुकम्मल तौर पर अपना ले कि खुदा की बरकतें आपकी जिंदगी पर हावी हैं, तो क्या बदलेगा? वो नाकाबिले रोक हैं।